إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی وقال تعالی استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقال تعالی انما المؤمنون اخوہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء وقال علیہ السلام من اصبح لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہم وقال علیہ السلام من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، حضور اکرم نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ کسی ماں نے اپنے بچوں کے لیے اتنے پاپڑ نہیں بیلے، کسی باپ نے اپنے بچوں کے لیے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں جتنی تکلیفیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، اپنی امت بنانے کے لیے اٹھائی ہیں۔ اگر ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں جو واقعات ہمارے نبی کو پیش آئے، وہ پریشانیاں جو ہمارے آقا نے برداشت کیں، وہ تکلیفیں جو ہمارے آقا نے امت بنانے کے لیے اٹھائیں، اگر ہم ان کو پڑھتے ہیں تو پتھر بھی موم ہو جاتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اور یہ ساری تکلیفیں ہمارے نبی نے اپنے اہل بیت کے لیے یا اپنے صرف صحابہ کے لیے نہیں اٹھائیں، ساری امت کے لیے اٹھائی ہیں۔ اور ان تکلیفوں میں جانی تکلیفات بھی ہیں، مالی بھی ہیں، عزت آبرو کی بھی ہیں، جذبات کی بھی ہیں، اور ضروریات کی بھی ہیں۔ خواہشات تو ہمارے نبی کی زندگی میں ویسے ہی نہیں تھیں۔ ہمارے نبی نے امت بنانے کے لیے ایسی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی آج کے زمانے میں نہیں کر سکتے۔ اپنے نبی کے بارے میں یہ بات ہم بہت سنتے ہیں کہ بہت بھوک برداشت کی، بڑے فاقے اٹھائے، تنگی کی زندگی گزاری، یہ بہت سنتے ہیں۔ لیکن یہ سن کے ایسے لگتا ہے جیسے ہم سن ہو گئے ہیں۔ ان تکلیفوں کو سن کر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا، اتنا سنا ہے کہ سن کے سن ہو گئے ہیں۔ لیکن اپنی ذات کو، اپنے اہل و عیال کو اس جگہ رکھ کر اگر ہم سوچیں ہمارے گھر میں ایک دن چولہا نہ جلے اس وجہ سے
کہ آٹے کے پیسے نہیں ہیں، دال سبزی کے پیسے نہیں ہیں، تو اس شخص کے دل کا کیا حال ہوگا جو اپنے بچوں کو بھوک سے چیختا اور ان کے چہروں کو اترا ہوا دیکھ رہا ہو، اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آٹا لے آئے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ دال لے آئے، سبزی لے آئے۔ تو ایک دن بھی اگر ہمارے گھر میں یہ گزرے کہ ناشتہ بھی بچوں کو نہیں ملا، دوپہر کا کھانا بھی بچوں کو نہ ملے، رات کا کھانا بھی بچوں کو نہ ملے، تو بتائیے اس شخص کے دل کا کیا حال ہوگا۔ اگر اس سے کوئی پوچھے گا تو وہ کتنا رونا روئے گا، جبکہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے نبی نے دو مہینے، میرے نبی کے گھر میں دو مہینے تک چولہا نہیں جلا۔ کتنا آسان ہے کہنا، 3 دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملا، ایک ہفتے تک کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ یہ ساری تکلیفیں آپ نے امت بنانے کے لیے اٹھائی ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو آپ بھی جا کے کماتے، آپ بھی جا کے کام کاج کاروبار کرتے، جو ٹائم ملتا وہ آپ انسانوں کو بنانے کے لیے لگاتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری استعدادیں، اپنی ساری قوت، اپنی ساری توجہات اور اپنی ساری دعاؤں کا زور سارے کا سارا امت کو بنانے پہ لگایا۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کے آپ علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس آ جاؤں، شاید آپ کے پاس سے کچھ مل جائے، جو کہ نبی باپ کی طرح سے ہوتا ہے۔ تو وہ صحابیہ آپ کی خدمت میں آ گئیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی دعا کرتا ہوں، من بھی اتر جائے گا، سلوہ بھی اتر جائے گا، ابھی دعا کرتا ہوں آسمان سے دسترخوان آ جائے گا، جنت کے کھانے اتر آئیں گے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا یا ام سلیم اصبری، اے ام سلیم صبر کر، فواللہ ما فی آل محمد شیء منذ 7، اللہ کی قسم محمد کے گھر میں تو ایک ہفتے سے کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت آسان ہے کہنا، لیکن جب سر پہ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مشکل حال ہے، یہ کتنی مشکل گھاٹی ہے، کتنا مشکل لمحہ ہے جب انسان اپنے بچوں کے لقمے کے لیے بے بس اور لاچار ہو، تو یہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہمت دی، ہمارے نبی نے اپنا سب کچھ لٹا کر امت بنائی، ایک امت بنائی۔ باقی تمام نسبتیں آپ نے ختم کی، باقی تمام نسبتیں آپ نے ختم کر کے امت بنائی، امت مسلمہ بنائی۔ اور ہمارے نبی کے زمانے میں جب کبھی بھی امت بنے کے علاوہ کسی اور نسبت کی کوئی بات کرتا تھا، کسی اور نسبت کی کوئی آواز لگاتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے ہوتے تھے، آپ اتنے غصے ہوتے تھے کہ آپ کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ اتنا آپ کو دکھ اور درد ہوتا تھا کہ امت بننے کے علاوہ کسی اور نسبت کی طرف میرا امتی کیوں جا رہا ہے۔ آج وہی امت ہے جس کو بنانے کے لیے آپ نے فاقے بھی اٹھائے، آپ نے بھوک بھی برداشت کی، آپ نے پیاس بھی برداشت کی، آپ نے لوگوں میں اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگایا، اور آپ کے ساتھ کیا کیا بیتی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود جس امت کے لیے ہمارے نبی نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، جس امت کو بنانے کے لیے آپ نے ساری رات رو کے اللہ سے دعائیں کی، میرے دوستو آج وہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، آج وہ امت ملکوں میں بٹ گئی ہے، آج وہ امت قوموں میں بٹ گئی ہے، آج وہ امت زبانوں میں بٹ گئی ہے، آج وہ امت علاقوں میں بٹ گئی ہے، اور وہ امت آج ایک دوسرے سے ایسی بیگانی ہو گئی ہے،
ایسی بے گانی اور بے حس ہو گئی ہے کہ اگر کسی علاقے میں کسی مسلمان پہ کوئی آنچ آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو دوسرے مسلمان کو اس کا درد محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ مسلمان سارے کے سارے آپس میں ایسے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ایسے مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ایسے ساتھ دیتے ہیں جیسے جسم کا ہر عضو دوسرے عضو کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ میرے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے اس کو کاٹنے کی کوشش کریں، میرا بایاں ہاتھ آپ کو چھوڑ دے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، میرا پاؤں چھوڑ دے گا؟ میری دائیں بائیں ٹانگ برداشت کرے گی؟ میں ککیں بھی ماروں گا، مکے بھی ماروں گا، گھونسے بھی ماروں گا، زبان سے چیخوں گا، چلاؤں گا بھی، اپنی ہر کوشش کروں گا میرے جسم کا میرا سارا وجود، میرے سارے اعضاء اس ہاتھ پہ اگر آنچ آ جائے تو اس کو بچانے کے لیے سارے حرکت میں آئیں گے اور اس کو بچا کے ہی چین سے بیٹھیں گے، اس کو بچا کے ہی دم لیں گے۔ لیکن آج امت مسلمہ ایسی ٹکڑوں میں بٹی ہے، ایسی زبانوں میں بٹی ہے، ایسی قوموں میں بٹی ہے کہ امت مسلمہ ہی کے ایک خطے پر قیامت برپا ہے، لیکن امت مسلمہ کے دوسرے نوجوان ناچ بھی رہے ہیں، گا بھی رہے ہیں، اور رقص و سرود کی محفلیں بھی سجا رہے ہیں، اور اپنے کام کاج میں مصروف بھی ہیں، اور ان کے کہے بھی چل رہے ہیں، ان کے لطیفوں کے گروپ بھی چل رہے ہیں، اور لطیفے پڑھ سنا کے ان کے کہے بھی چل رہے ہیں، ان کی ہنسیاں بھی چل رہی ہیں، اور ایک طرف امت کے ایک حصے پہ قیامت برپا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت پناہ ختم ہو چکا ہے، امت پناہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر ایک گھر ہے، اس گھر کے 5 آدمی ہیں، ایک بیوی ہے، ایک خاوند ہے، 3 ان کے بچے ہیں، یہ 5 آدمی ہو گئے نا۔ اب ان میں سے ایک کو بخار ہے، 104 5 بخار چڑھ رہا ہے، 2 بچے اور ماں اور باپ، 2 بھائی بہن اور ماں باپ، یہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ماں کچن میں بیٹھی ہوئی ہے، باپ واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، اور 2 بھائی، ایک نے گیند پکڑی ہوئی ہے، ایک نے بلہ پکڑا ہوا ہے اور کھیل رہے ہیں۔ بتائیے ان 4 کا یہ رویہ بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا کہ یہ آپس میں ایک نہیں ہے؟ یہ اس کو اپنا نہیں سمجھتے، اپنا سمجھتے تو اس کے بخار پہ تڑپ جاتے، اس کی پریشانی پہ تڑپ جاتے، اس کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، اس کو اٹھا کے ہسپتال لے کر جاتے، کوئی اس کے سر پہ پانی کی پٹیاں رکھتا، کوئی اس کے پاؤں دباتا، کوئی اس کے منہ میں تھرمامیٹر دے کر بخار چیک کرتا، کوئی اس کو پیناڈول دے رہا ہوتا، کوئی اس کو پانی دے رہا ہوتا، اور کوئی اس کے سر پہ مالش کر رہا ہوتا۔ یہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے یہ گھر جڑا ہوا نہیں ہے، اس گھر والوں کے دل پھٹے ہوئے۔ میرے دوستو، آج امت مسلمہ اس طرح پھٹی ہوئی ہے، اس طرح ٹکڑے ہوئی ہے کہ امت مسلمہ کے کسی خطے پہ، امت مسلمہ کے کسی ملک میں، امت مسلمہ کے کسی علاقے میں چاہے قیامت برپا ہو جائے، امت کو اس کی ٹینشن نہیں۔ سر دست اس وقت فلسطین میں قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا ہے، قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا ہے۔ فلسطین کے شہر غزہ سے باہر رہنے والا غزہ اور فلسطین کے حالات کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہاں کیا بیت رہی ہے۔ ہم اپنے گھر سے ایک جنازہ اٹھاتے ہیں، ہمارے مہینوں گزر جاتے ہیں روتے روتے، ہمیں دیواریں کھانے کو آتی ہیں، ہم سے کھانا نہیں کھایا جاتا، ہم سے پانی نہیں پیا جاتا، ہمیں نیند نہیں آتی، ہماری آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے، بیمار اپنی بیماریاں بھول جاتے ہیں، گھر سے ایک جنازہ اٹھے۔ بتائیے ان گھروں کا کیا ہوگا جن گھروں کے جنازے اٹھا کے گھر والے ہی تھک گئے ہوں، قبر کی جگہ نہ مل رہی ہو، کفن کا ٹکڑا نہ مل رہا ہو، اور ایسی بھی فیملیاں کہ جن میں اٹھانے والا ہی کوئی نہیں بچا، دفن کرنے والا ہی کوئی نہیں بچا، ساری فیملیاں ہی ان کی
بموں کی نظر ہو گئی اور میزائل کی نظر ہو گئی اور ان کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی گئیں اور ان کی لاشیں بھی نہ ملی، اور یا ان کی لاشیں اگر ہیں بھی تو وہ ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، ان کے کوئی رشتہ داری نہیں بچے کہ جو وہاں سے اس ملبے کو ہٹا کے اپنے کسی پیارے کی لاش کو باہر نکال سکیں۔ اور یہ ایک دن کی کارگزاری نہیں ہے، یہ روز وہاں ہو رہا ہے، کل بھی ہوا، آج بھی ہوا، پرسوں بھی ہوا، 2 مہینے ہونے کو ہے کہ وہاں پہ دن کو بھی آگ برس رہی ہے، رات کو بھی آگ برس رہی ہے، ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، ان کے پاس اپنے زخموں پہ لگانے کو مرہم پٹی نہیں ہے، ان کے ہسپتال بھی اڑا دیے گئے جو زخموں میں تھے اور ان کو ہسپتالوں میں ایڈمٹ کیا گیا، ان کے ہسپتالوں کو بھی اڑا دیا گیا اور ان زخمیوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، جو نرسیں اور ڈاکٹر ان کی تیمارداری کے لیے متعین تھے ان کے بھی ٹکڑے بکھر گئے، ان کی بھی لاشوں کو اڑا دیا گیا۔ یہ روزانہ وہاں ہو رہا ہے، یہ روزانہ وہاں ہو رہا ہے۔ میں اور آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنے محلے کا جائزہ لیں، اپنے شہر کا جائزہ لیں، اپنے ملک کا جائزہ لیں، اپنے علاقے کا جائزہ لیں کہ اتنی بڑی قیامت برپا امت کے ایک حصے پہ ہو رہی ہے، اور وہ امت بھی کون سی؟ جو ہمارے قبل اول کے پڑوسی ہیں، جو صحابہ کی اولاد ہیں۔ اہل غزہ، اہل فلسطین 99% صحابہ کی اولاد ہیں، سادات ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں، حضرت علی کی اولاد ہیں، امام حسن حسین کی اولاد ہیں اور دوسرے صحابہ کی اولادیں۔ وہ زمین انبیاء کی زمین ہے، یہ وہ زمین ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی، التی بارکنا حولہ، یہ وہ زمین ہے جس کے ارد گرد برکت ہی برکت ہے، الارض المقدسہ، یہ بھی قرآن نے کہا، وہ زمین جو پاک ہے۔ میرے دوستو، آج وہ زمین ہمارے نبی کی امت کے بچوں اور ہماری امت کی عورتوں اور ہماری امت کے نوجوانوں کے خون سے سرخ ہو گئی ہے، اور ہم اپنے گھر کا، اپنی ذات کا، اپنے علاقے کا، اپنے ملک کا جائزہ لیں۔ کیا ان حالات کو دیکھ کر ہمارے نوجوانوں نے مستیاں چھوڑ دیں؟ ہمارے نوجوانوں نے فیس بک دیکھنا چھوڑ دیا؟ ہمارے نوجوانوں نے فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں، ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیے، گانے سننا چھوڑ دیے؟ کیا ہماری عورتوں نے بے پرد ہو کر بازاروں میں نکلنا چھوڑ دیا کہ یا اللہ امت کے اس حصے پہ اتنی بڑی آفت آ گئی ہے، میں توبہ کرتی ہوں، مجھے بھی معاف کر، ان کو بھی معاف کر، ساری امت کو معاف کر۔ اے اللہ، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ایسی آزمائشیں برداشت کریں۔ احساس نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ ہم امت پنے سے محروم ہیں، احساس نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ایمان سے بھی محروم ہیں۔ ہاں، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع، مومن نہیں ہو سکتا ایسا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا پڑا رہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن مومن کو ڈرا نہیں سکتا، مومن مومن کو دھمکا نہیں سکتا، مومن مومن کو دھمکی نہیں دے سکتا۔ یہ احساس نہ ہونا یہ بڑے درد کی بات ہے۔ ان کی شہادتیں بھی غم کی خبریں ہیں، ان کی شہادتیں بھی دل آزردہ ہیں، لیکن امت مسلمہ کی بے حسی اس سے زیادہ دل آزردہ ہے۔ وہ تو شہید ہو کے جنت میں جا رہے ہیں، لیکن یہ بے حسی کا مظاہرہ کر کے یہ کیا کما رہے ہیں؟ یہ نمازی ہو کر بھی اگر بے حس ہیں، تہجد گزار ہو کر بھی اگر یہ بے حس ہیں، اگر یہ قرآن کی تلاوت کر کے بھی بے حس ہیں، رمضان کے روزے رکھ کر بھی بے حس ہیں، داڑیاں پگڑیاں اوڑھ کر بھی اگر یہ بے حس ہیں، تو ایمان کا نور ابھی بہت دور ہے، ابھی یہ ایمان سے محروم ہے۔ اس لیے کہ ایمان تب تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مسلمان کو مسلمان سے محبت نہ ہو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولن تؤمنوا حتی تحابوا، ہرگز جنت میں نہیں جاؤ گے اگر مومن نہ ہوئے،
ہرگز مومن نہیں بنو گے جب تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو. جس سے محبت ہوتی ہے اس کو خون خون دیکھ کے آدمی برداشت کر سکتا ہے. میرے دوستو، یہ امت کی یہ کیفیت، امت کا یہ حال، امت کی یہ بے حسی، امت مسلمہ کی یہ سنگ دلی اور یہ ستم گری، یہ بڑا خوفناک عمل ہے. یہ بڑا خوفناک عمل ہے. یہ بڑا خوفناک عمل ہے جب انسان کسی مصیبت میں مبتلا، کسی پریشانی میں مبتلا کے لیے کچھ کر نہیں سکتا، دعا بھی نہ کرے، اس کا احساس بھی نہ کرے، تو اس وقت یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بے حصوں پہ بھی وہی مصیبت مسلط کر دے. تو اگر پاکستان پہ ایسی مصیبت آ گئی تو کیا ہوگا؟ یہاں تو وہ ایمان نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. تو میں نے دیکھا ایک کلپ کے اندر ایک شخص کا بچہ شہید ہو گیا ہے اور وہ ٹافیاں بانٹ رہا ہے، میرا بیٹا شہید ہو کے جنت میں چلا گیا، یہ میری خوش قسمتی ہے. اس پہ ٹافیاں بانٹ رہا ہے. اور ایک ساتھی نے دکھایا کہ ایک آدمی کی گود میں ایک بچہ ہے، بچی ہے، بیٹی، چھوٹی بیٹی ہے، اس کی گود میں اس کا آدھا سر اڑا ہوا ہے. اپنی بچی کی لاش کو اپنے ہاتھوں، اپنی باہوں میں لے کے وہ آسمان کی طرف اٹھا کے کہہ رہا ہے، ارضیت یا رب، اللہ اب تو راضی ہو نا، اب تو راضی ہو نا. پھر وہ آگے کہتا ہے، خذ من دمائنا واموالنا واولادنا ما شئت حتی ترضا. اللہ جتنا خون اور بھی لینا ہے لے لے، جتنا مال لینا ہے لے لے، جتنی اولادیں لینی ہے لے لے، بس تو راضی ہو جا، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. اتنا ایمان ہے ہم پاکستانیوں میں. میرے دوستو، امت پنے کی ضرورت ہے. ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ہم پارٹیوں میں بٹ گئے ہیں. کئی فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے والوں نے امت کے ٹکڑے کیے، اور کئی سیاستدانوں نے اپنے اغراض کی بنیاد پر، اپنے ووٹ بینک کی بنیاد پہ امت کے ٹکڑے کر دیے اور اپنے نبی کی محنت پہ پانی پھیر دیا. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو قومیت کا نعرہ لگاتا ہے، پارٹی کا نعرہ لگاتا ہے، امت کے ٹکڑے کرتا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پہ پانی پھیر رہا ہے. اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یہ جو آیتیں ہیں یہ امت کے توڑنے کے بارے میں اتری ہیں. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. چمکنے والے چہرے وہ ہوں گے جنہوں نے امت کو جوڑا ہوگا، امت کو ایک بنایا ہوگا، امت کے درار ختم کیے ہوں گے، امت کے شگاف ختم کیے ہوں گے. اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہوں نے امت کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوگا. پہلی بات آج کی مجلس کی وہ یہ ہے کہ بھائیو، اگر ہم میں ان کا درد نہیں ہے تو ہم بتکلف درد مند ہونے کی کوشش کریں. اگر ان کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی نہیں ہے، ہمیں درد نہیں ہو رہا، ہماری نیند نہیں اڑی، ہمیں ان کا خون دیکھ کر پریشانی نہیں ہو رہی، تو بھائی بتکلفی درد مند ہو لیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی گنجائش ہے. بتکلف پریشان ہو، بتکلف پریشان ہو. بیگم آج میں نے کھانا نہیں کھانا، حضور کی امت پہ بڑی قیامت برپا ہے. بیٹا آج ہم گھومنے نہیں چلیں گے اس لیے کہ امت بہت پریشان ہے. بتکلف اپنے آپ کو پریشان کریں. اور اگر بے تکلف ہم میں یہ پریشانی ہے تو یہ امت پنے کی نشانی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کبھی بے سہارا نہیں کرتا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ایک حدیث ہے مسلسل بالاولیت، جس کو ہر محدث نے اپنے شاگرد کو پہلی حدیث بنا کے پڑھایا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن. جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک بھی ان پہ رحم کرتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے.
آج آپ غزہ پہ رحم کریں، اللہ آپ پہ رحم کرے گا. اور من لا یرحم لا یرحم، جو اوروں پہ رحم نہیں کرتا نا تو اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتے. تو پہلی بات، ہم درد مند ہوں، دکھی ہوں، پریشان ہوں، اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو لاچار ہیں، بے بس ہیں، درمیان میں سمندر حائل ہے، بارڈر حائل ہے، ہم عوام ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. کچھ کام ہم کر سکتے، کچھ کام ہم کر سکتے. ان میں سے ایک کام ہم استغفار کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ استغفار. استغفار کرنے سے کیا ہوگا؟ استغفار کرنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. استغفار کرنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تمہاری دنیا اچھی کر دے گا. دنیا آخرت تو ہوگی. اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں متاعا حسنا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، موت تک تمہاری زندگی اچھی کر دوں گا. اگر ہم سب کے سب استغفار کرنا شروع کر دیں اپنے لیے، ساری امت کے لیے، اہل فلسطین کے لیے، جب ہم توبہ تائب ہو جائیں اور ہم استغفار شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ضرور استغفار کا اثر دکھائے گا، ان کے حالات ٹھیک کر دے گا. اور استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار سے کمزور کو طاقتور کر دیتا ہے اور طاقتور کو اور طاقتور کر دیتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. تم جب استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ تمہاری طاقت کو بڑھا دے گا. ابھی تو وہ کمزور ہے نا، تھوڑے سے ہیں. حماس کے مجاہدین تھوڑے سے، غزہ کے باشندے تھوڑے سے، اور وہاں ساری دنیا کا کفر جمع ہے، ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جمع ہیں اور ان کی ساری ٹیکنالوجی جمع ہے. ادھر بیچارے نہدے، بے بس، لاچار، بے سر و سامان امت مسلمہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم استغفار کرو گے اللہ پاک تمہاری قوت کو بڑھا دے گا. جب ہم استغفار کریں گے اپنے لیے، ساری امت کے لیے اور اہل فلسطین کے لیے، اللہ ہمیں طاقتور بھی کر دے گا. اور کیا ہوگا استغفار سے؟ استغفار سے اور کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ پاک اس کو ہر تنگی میں سے نکال دے گا. اس وقت اہل غزہ تنگی میں ہیں، چاروں طرف سے ان کے گھیرا ہے. ایک چھوٹا سا بارڈر ہے جو مصر کی طرف سے کھلتا ہے، وہ بھی اسرائیل نہیں کھلنے دیتا، چونکہ مصر کے حکمران ان کے غلام ہیں، لہذا وہ بارڈر کھل ہی نہیں پاتا. کھلتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اور وہ بھی بند ہو جاتا ہے. اب اس وقت تنگی میں ہیں، گھیرے میں ہیں. لیکن جب ہم استغفار کریں گے اپنے لیے، ان کے لیے، ساری امت کے لیے، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ اس تنگی سے ان کو نکال دے گا، ہمیں بھی نکال دے گا، ساری امت کو نکال دے گا. ومن كل هم فرجا، اللہ ان کو پریشانی سے نکال دے گا، اللہ پریشانی سے نکلنے کی صورتیں بنائے گا. ومن كل هم فرجا، اللہ ہر ہم سے، ہر پریشانی سے، ہر ٹینشن سے اللہ پاک آسانی والے راستے نکالیں گے اگر استغفار کریں گے. اور اس وقت ان کے پاس کھانا بھی نہیں ہے، ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، ان کے پاس پانی نہیں ہے، رزق کی جتنی چیزیں ہیں ان کے پاس ختم ہو گئی ہیں، پیٹرول بھی ختم ہو گیا ہے، بجلیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، ہر چیز اب ان کی اینڈ پہ جا رہی ہے، ان کو رزق کی ضرورت ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جب استغفار کی کثرت ہوگی اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بھائی مسلمان یہ مدد تو فلسطین والوں کی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟
استغفار کی کثرت کر کے، استغفار کی کثرت کر کے ان کے گھیرے توڑوا سکتے، استغفار کی کثرت کر کے ان کو تنگی سے نکال سکتے، استغفار کی کثرت کر کے ان کی پریشانیاں دور کروا سکتے، استغفار کی کثرت کر کے ان تک ان کی ضروریات کے پہنچنے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ یہ سب استغفار سے ہوگا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کوئی صورت نہیں تھی نکلنے کی، جیسے اب کوئی صورت نہیں ہے بظاہر نکلنے کی، کون جائے وہاں؟ کوئی جا بھی نہیں سکتا، کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی۔ یونس علیہ السلام کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں، یونس علیہ السلام کو اللہ نے سجھایا۔ کس نے سجھایا؟ اللہ جب نکالنا چاہتا ہے تو پھر راستے بھی سجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سجھایا۔ کیا سجھایا؟ کچھ الفاظ ان کی زبان پہ جاری کر دیے۔ کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس پوری آیت کا جو لب لباب ہے نا، وہ اپنی کمزوریوں کا اقرار کر کے اس کی معافی چاہنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا، اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی چاہنا اور اللہ سے مدد کرنا۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا، سبحانک پاک تو تو ہے، میں تو ظالم ہوں، مجھ سے تو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ استغفار کے الفاظ ہیں، یہ بھی استغفار ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ دعا پڑھی اور اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی ایک دم کنارے پہ آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو باہر اگل دیا اور باہر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، قیامت تک رہتے اگر یہ الفاظ نہ کہتے تو۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ یہ وہ دعا ہے کہ مومن بندہ جب کبھی بھی اس کو پڑھ کر دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے اور اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو اس دعا کا اثر ہے پریشانی سے نکل جانا، یہ حضرت یونس کے ساتھ خاص تھا یا اوروں کے لیے بھی؟ فرمایا تم نے پڑھا نہیں؟ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی پریشانی سے، ایمان والے بھی جب اس عمل کو کریں گے ہم ان کو بھی نجات دیں گے۔ تو دوستو امتی ہونے کے ناطے ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا درد کھائیں، ہم ان کے لیے درد مند ہوں، ہم ان کے لیے پریشان ہوں، ہمارے عمل سے پریشانی ظاہر ہو اور ان کی مدد کریں۔ کیسے؟ استغفار کے ذریعے سے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہمارے نبی نے ہمیں ایک استغفار بتایا ہے جس استغفار میں ساری امت آ جاتی ہے، آپ خود بھی آ جائیں گے، ساری امت آ جائے گی۔ اپنے سلام کا ارشاد ہے جو آدمی سارے مسلمان مردوں عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول کریں گے۔ تو پہلی درخواست جو امداد کے حوالے سے ہے، مسلمانوں کی امداد کے حوالے سے، وہ یہ کہ ہم استغفار شروع کریں، اور استغفار کی جو کثرت ہے وہ ہے کم از کم 300 دفعہ۔ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے حوالے سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیاء سعادت میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر 300 دفعہ کوئی دعا پڑھی جائے تو یہ کثرت میں آ جاتی ہے، کثرت میں آ جاتی ہے۔ اگر ہم سارے کے سارے یہ نیت کر لیں، خود بھی، اپنے بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، ہر مسلمان سے یہ استغفار کروائیں، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، بس اتنا سا یہ استغفار ہو گیا، اپنے لیے بھی، ساری امت کے لیے۔ اور اس میں والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جب کہیں تو خصوصاً اہل غزہ کی نیت کریں،
اے اللہ مجھے بھی معاف کر، ان کو بھی معاف کر، ساری امت کو معاف کر۔ پریشانیاں آتی تو کوتاہیوں کی وجہ سے ہی ہے نا، اللہ ظالم تو ہے نہیں، تو کوتاہیاں ہیں ہم میں، ہم سب میں۔ اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں پر جو حالات بھیجتا ہے، وہ حالات کبھی کہیں بھیجتا ہے، کبھی کہیں بھیجتا ہے، کبھی کہیں بھیجتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کہیں حالات ہیں تو اس کے علاوہ سارے بڑے پارسا اور بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ کبھی کہیں آتی ہے، کبھی کہیں آتی ہے۔ تو ہم استغفار کی کثرت کریں، 300 دفعہ اس کو اپنا معمول بنا لیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد اور نصرت نہ کرے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفار سے اور ان کے ظلم اور بربریت سے اللہ نجات نہ دے دے۔ تو بھئی اس کا معمول آج سے کم از کم 300 دفعہ کون کون بنانا شروع کرتا ہے؟ پکی بات ہے نا، اپنی بیویوں کو لگا دیں، اپنے بچوں کو لگا، خصوصاً اپنے معصوم بچوں کو ضرور لگائیں۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے۔ رائیونڈ شہر میں ایک دفعہ ایک مسجد کا افتتاح ہونے لگا تھا۔ تو رائیونڈ شہر کے کچھ لوگ آئے ہمارے تبلیغی مرکز کے مشورے میں، اور بزرگوں سے کہا کہ حضرت ہم مسجد کی بنیاد رکھنا چاہ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی بزرگ آئیں، بڑے بزرگ آئیں، وہ آ کے اپنے مبارک ہاتھوں سے اینٹ رکھیں تاکہ مسجد بابرکت ہو اور آگے آسانیاں ہوں۔ اللہ والے جب ہاتھ رکھتے ہیں تو ساتھ توجہ بھی ہوتی ہے، ساتھ دعا بھی ہوتی ہے، ان کی برکت ہوتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ تو بزرگوں نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ کا وہاں جانا طے ہوا کہ بھی مولانا جمشید صاحب جائیں گے اور جا کے بنیاد کی اینٹ رکھیں گے۔ ان کے ساتھ جماعت بن گئی۔ حضرت مولانا جمشید صاحب جب اس مقرر جگہ پہنچے جہاں بنیاد کی اینٹ رکھنی تھی، تو مولانا کے ہاتھ میں اینٹ پکڑائی گئی۔ مولانا کے ہاتھ میں جب اینٹ پکڑائی گئی تو مولانا نے ادھر ادھر دیکھا، تو دیکھا اس وقت یہ جو ابھی اسٹیشن پہ تو بہت آبادی ہو گئی ہے رائیوڈ میں، پہلے یہاں آبادی نہیں ہوتی تھی، گندا پانی کھڑا ہوتا تھا، اور کچھ لوگ خانہ بدوش چھپر بنا کے بیٹھے ہوتے تھے، غیر مسلم یا مسلمان غریب وہاں چھپر بنا کے بیٹھے ہوتے تھے، ان کے بچے کھیل رہے ہوتے تھے، ننگے ایسے ہی گھوم رہے ہوتے تھے۔ تو مولانا جمشید صاحب اسی کے آس پاس مسجد تھی۔ جب مولانا جمشید صاحب کے ہاتھ میں بنیاد کی اینٹ پکڑائی گئی تو مولانا ادھر ادھر دیکھنے لگے، تو مولانا نے دیکھا ایک بچہ شلوار بھی نہیں ہے، دوڑ رہا ہے آگے پیچھے۔ تو مولانا فرمایا اس بچے کو لے آؤ۔ ساتھی اس بچے کو اٹھا کے لے آئے۔ مولانا نے اس کے ہاتھ میں اینٹ پکڑائی اور اس کو کہا یہاں رکھو۔ چنانچہ اس بچے کے ہاتھ سے اینٹ رکھوا دی، بچہ گھوم چلا گیا اینٹ رکھ کے۔ اب رائیونڈ شہر والے حیران، ہم نے بلایا چوٹی کے بزرگ کو اینٹ رکھنے کے لیے، انہوں نے ننگے بچے کو بلا کے ان سے رکھوا دی اینٹ، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت مولانا جمشید صاحب اس بچے سے اینٹ رکھوا کے فرمانے لگے بھائی آپ لوگ تو مجھے اس گمان سے لائے تھے کہ میں بڑا بزرگ ہوں، ٹھیک ہے شاید میری کچھ نیکیاں ہوں، لیکن بہرحال میں نیکیوں کے ساتھ میرے گناہ بھی ہیں، لیکن یہ جو بچہ تھا نا اس کی زندگی میں ابھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور برکت تب آتی ہے جب گناہ نہ ہو، لہذا میں نے اس نابالغ بچے سے اینٹ رکھوائی تاکہ اس میں برکت زیادہ ہو۔ تو یہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں نا گھروں میں، ان کو بٹھاؤ، ان کو یہ استغفار یاد کراؤ۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی پاک زبانوں کے ساتھ اللہ کے سامنے تسبیحاں پڑھیں گے تو بتائیے اللہ کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو ایک تو ہم استغفار کریں 300 دفعہ کم از کم۔ دوسری ان کی مدد یہ کریں کہ اس وقت ان پہ مصیبت ہے، اس وقت ان پہ پریشانی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے الصدقۃ رد البلاء، مصیبت صدقے کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، مصیبت صدقے کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ ہم سب کے سب ان پر سے پریشانی کے ہٹنے کی نیت سے تھوڑا تھوڑا صدقہ کریں، روز کریں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات ٹھیک نہ کر دے۔ ضروری نہیں ہے
کہ ہر آدمی 10,000 کرے، کوئی 1,000 کر سکتا ہے، کوئی 500 کر سکتا ہے، کوئی 50 کر سکتا ہے، کوئی 100 کر سکتا ہے، ہر ایک کرے، اس نیت سے کرے یا اللہ تیرے محبوب کی امت پہ حال ہے، یہ 50 میں اس غریب عورت کو دے رہا ہوں اس نیت سے کہ اس صدقے کی برکت سے تو ان پر سے مصیبت کو ٹال دے، اس نیت سے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ مدد تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو خرچ ہی ان پر ہو۔ آپ چاہے یہاں کسی کو دے دیں، اس صدقے سے بھی مصیبت ٹلے گی، لیکن اگر یہ صدقہ ان کے پاس چلا گیا تو 2 فائدے، ایک پریشان مسلمان کی مدد اور ایک صدقہ اور مسلمان کی ہمدردی، خیر خواہی، یہ سارے ثواب اس میں آ جائیں گے۔ ہمارے کئی سارے اکابر علماء ہیں جنہوں نے اپنے فاؤنڈیشن بنائے ہوئے اور پھر ان کے ذریعے سے پیسے ان تک پہنچتے، امداد جا رہی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، پیسے جو بھیجنا چاہتا ہے ان کو بھیج دیتا ہے، وہ پیسے وہاں چلے جاتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام، دوا کا انتظام، پانی کا انتظام۔ یہاں کریں تو بھی ٹھیک ہے، وہاں بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن دیتے وقت یہ نیت کریں، اے اللہ تیرے محبوب کا ارشاد ہے صدقے سے مصیبت ٹلتی ہے، میرے اس 1,000 روپے کے صدقے یا 50,000 کے صدقے یا 20، 25 اور 50 روپے کے صدقے کی برکت سے اپنے نبی کی بات کو ثابت کر کے اے اللہ ان پر سے مصیبت کو ٹال دے۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ اور تیسرا کام، رو رو کر ان کے لیے دعا کریں۔ رو رو کر ان کے لیے کیا کریں؟ رو رو کر ان کے لیے کیا کریں؟ جب کسی مسلمان کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے نا تو خدا کی قسم وہ کبھی بیکار نہیں جاتا۔ ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے تھے اپنی صحت کے زمانے میں، بھائیوں روئے بغیر آسمان کے بند دروازے نہیں کھلا کرتے۔ یہ روز فرماتے تھے، روزانہ عشاء کی تعلیم، بھائیوں روئے بغیر آسمان کے بند دروازے نہیں کھلا کرتے۔ مسلمان کا رونا بڑا طاقتور ہے۔ مسلمان کا رونا کیا ہے سب بتائیں؟ ہاں، اللہ کے سامنے آنسو گرنا یہ اللہ کی رحمت کو جوش دے دیتا ہے، اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے جب مسلمان کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے۔ ہم نے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا ہے۔ آج امت مسلمہ نے اللہ کے سامنے رونا ہی چھوڑ دیا ہے، نہیں روتے اللہ کے سامنے، مخلوق کے سامنے روتے ہیں۔ بیوی خاوند کے سامنے بیٹھ کے روتی ہے، تیری ماں میرے ساتھ یہ کرتی ہے، تیری بہن میرے ساتھ یہ کرتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھ کے روتی ہے، تیری بیوی میرے ساتھ یوں کرتی ہے۔ اور اپنے دوستوں کو سناتے ہیں، یاروں کو سناتے ہیں، بیویوں کو سناتے ہیں، پتہ نہیں کن کن کے سامنے رونے روتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم، مخلوق کے سامنے رونے سے عزت گھٹتی ہے، اللہ پاک کے سامنے رونے سے عزت سب بتاؤ بڑھتی ہے۔ اللہ پاک کے سامنے رونا اس کی لذت ہی بڑی عجیب ہے۔ ہمارے نبی اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی تھی، آپ کی چادر گیلی ہو جاتی تھی۔ حضرت اماں عائشہ رو رہی ہیں، دوپٹہ گیلا ہو گیا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، روزانہ ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ وہ تہجد پڑھتے تھے، تہجد پڑھ کے اس کے بعد ذکر کرنے بیٹھتے تھے۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں سلسلہ چشتیہ کے ہاں ایک ذکر ہے جس کو کہتے ہیں تسبیحات 12، 12 تسبیح، پڑھنے میں 13 ہوتی ہیں، کہتے 12 ہیں۔ وہ تسبیح پڑھتے تھے اور وہ تسبیح پڑھتے پڑھتے روتے تھے، اتنا روتے تھے، اور ان کا معمول تھا روزانہ اپنی گود پر ایک رومال بچھا لیتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ روز اس رومال کو اپنے آنسوؤں سے گیلا کرتے تھے۔ یہ ایسی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، پکی باتیں ہیں۔ یہ روزانہ اپنے رومال کو آنسوؤں سے گیلا کرتے تھے۔ آج جب سے امت نے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا ہے تو ان کو اوروں کے سامنے رونا پڑ رہا ہے۔ اللہ پاک کے سامنے روئیں گے
تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے، آپ زندگی میں ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھیں، ایسا مسئلہ جو نہیں حل ہو رہا، آپ رات کا کھانا کم کھائیں، رات کا کھانا کم کھائیں اور جلدی کھائیں، اور پھر رات کو سو جائیں جلدی، اور پھر تہجد میں اٹھ جائیں۔ یہ رات کا کھانا کم اس لیے کہا، اس لیے کہ رات کا کھانا اگر فل ہو کے کھایا جائے تو پھر رونا نہیں آتا، رات کا کھانا کم کھایا جائے تو رونا آتا ہے۔ رات کا کھانا ہلکا کھائیں اور کم کھائیں اور جلدی کھائیں اور جلدی سو جائیں، اور پھر تہجد میں اٹھیں اور پھر اللہ سے ایسے باتیں کریں جیسے آدمی کسی بڑے با اختیار کو اپنے دل کے دکھڑے سنا سنا کے روتا ہے نا، سر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، سر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، سنا سنا کے اپنا رونا رو رہا ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ پاک جو سب سے بڑا با اختیار ہے، اس کے سامنے ایسے باتیں کریں جیسے انسان سے باتیں کی جاتی ہیں، اور پھر آپ رونے کی کوشش کریں، دیکھیں رونا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اور پھر وہ مسئلہ جو آپ کا حل نہیں ہو رہا تھا، آپ دیکھیں وہ کیسے سلوٹوں میں حل ہوتا ہے۔ رونے میں اتنی طاقت ہے، اللہ پاک کے سامنے رونے میں اتنی طاقت ہے، کچھ نہ پوچھو۔ ہمارے ایک استاد صاحب نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے، لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، امانتیں، تو ان کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی امانت رکھوانے آتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی امانت نہ رکھو، اس لیے کہ امانت رکھو گے اور ضائع ہو گئی تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کسی کے پاس امانت رکھواتے ہیں نا اور اس سے ضائع ہو جاتی ہے تو آپ کو بھر کے دینا ضروری نہیں ہے، اس کو بھر کے دینا ضروری نہیں ہے، دے دے تو اچھی بات ہے، ورنہ اس پہ واجب لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو وہ واپس کرنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ کہتے تھے امانت نہ رکھواؤ، ضائع ہو جائے گی تو پھر آپ کی جیب سے جائے گی، آپ قرضے کی نیت کریں۔ چنانچہ وہ قرضے کی نیت کر لیتے، اور یہ اس امانت کو وہ جو رکھواتے تھے یہ اس کو غریبوں میں صدقہ کر دیتے، اور کہہ دیتے یا اللہ جب دینے کا وقت آئے گا تو دے دینا تاکہ واپس کر دوں، جب دینے کا وقت آئے گا تو دے دینا تاکہ واپس کر دوں۔ آپ نہ کرنا ایسے، کہیں آپ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ الگ ہے، آپ نہ کرنا ایسے، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ان کا اللہ سے ایسا معاملہ تھا، یا اللہ آج تیرے نام پہ دے رہا ہوں، جب ادائیگی کا وقت آئے تو دے دینا تاکہ ادا کر سکوں۔ یہ اللہ سے ان کی کمٹمنٹ تھی۔ اللہ کی شان، ان کے آگیا مرنے کا وقت، بیمار ہو گئے شدید، اور طبیبوں نے کہا مشکل بچنا، تو جنہوں نے امانتیں رکھوائی تھیں ان کو پتہ چل گیا، تو وہ سارے جمع ہو گئے ان کے گھر پہ۔ ایک آیا، اجی وہ میں نے آپ کو پیسے دیے تھے نا، کہا اچھا بیٹھ جائیے، ابھی تو ہے نہیں، بیٹھ جائیے دیکھتے ہیں کچھ کرتے ہیں۔ اگلا آیا، اگلا آیا، اگلا آیا، اگلا آیا، مجمع لگ گیا ان کے گھر میں، سارا گھر کا صحن بھر گیا قرض خواہوں سے، اور سب کو کہتے رہے بیٹھتے جاؤ بیٹھتے جاؤ بیٹھتے جاؤ۔ مجمع بیٹھ گیا، تھوڑی دیر میں ایک بچہ گلی میں آیا کوئی چیز بیچنے کے لیے، پتہ نہیں کوئی مٹھائی تھی، چنے تھے، جو بھی تھا، چھوٹی چھوٹی پراتوں میں نہیں بچے چھوٹے چیزیں بیچتے ہیں، تو اسی طرح وہ چیز کوئی بیچ رہا تھا۔ تو آواز آئی کان میں، کہا اس بچے کو بلاؤ۔ بچہ آ گیا، بچے سے کہا یہ ساری چیز کتنے کی دو گے؟ کہا اتنے کی۔ تو بچہ بڑا خوش ہو گیا کہ ایک ہی گاہک میں سارا سودا، بڑا اچھا ہو گیا، اب تو گلی گلی جانا نہیں پڑے گا۔ فرمایا یہ جو جتنے بیٹھے ہوئے ان سب کو کھلا دو۔ بچے نے سب کو کھلا دیا۔ کہا پیسے؟ کہا یہ بھی بیٹھے ہوئے، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اب بچہ روئے، بابا جی مجھے امی مارے گی، آپ مجھے پیسے دینا۔ کہا بیٹا ہے ہی نہیں نا، ہوتے تو ان کو نہ دے دیتا، اب یہ بھی بیٹھے ہوئے تم بھی بیٹھ جاؤ۔ بچے نے رونا شروع کیا، چیخنا۔ بچہ تو روتا ہے نا، جلدی روتا ہے بچہ، بچے میں یہ بڑی صفت ہے کہ وہ روتا ہے، اور اس کے رونے میں یہ کمال ہے، اس کے رونے میں یہ اثر ہے کہ اس کے رونے کے بعد مائیں اور باپ وہ بھی کر لیتے ہیں جس کو کرنے کا ان کا پہلے پروگرام ہی نہیں ہوتا۔ ماں نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کو ادھر نہیں لے کے جانا، یہ گھر میں رہے، مگر وہ رو رو کے امی سے منوا لیتا ہے، امی جگہ بنی جائے گی، آپ ہاں تو کریں، فیصلے کرواتا ہے۔ یہ رونے کا کمال ہے
جب ماں سے رو کر اس کے بنائے ہوئے منصوبے بدلوائے جا سکتے ہیں تو ارحم الراحمین سے رو کے فیصلے نہیں بدلوائے جا سکتے۔ اب اس بچے نے رونا شروع کیا، بہت رویا، اور بچے کے پاس تو رونے کا اسٹیمنا بھی بہت ہوتا ہے، سارا دن بھی روئے تو تھکتا نہیں، اگلا سن کے اکتا جاتا ہے لیکن وہ تھکتا نہیں، سارا دن بھی روئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہوتی ہے، وہ روتا ہے سارا دن، وہ روتا رہا روتا رہا روتا رہا۔ تھوڑی دیر میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ تو اس بزرگ کا نام لیا، کہا ان کے قرض خواہ کہاں ہیں؟ کہا سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں۔ کہا سارے باہر آ جاؤ، جتنا ان پر قرضہ ہے وہ سارا مجھ سے لے لو۔ اس شخص نے سارا قرضہ اپنے ذمے لیا۔ جب یہ مجمع اٹھ کے جانے لگا نا تو بزرگ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ذرا ٹھہرو، پوچھو تو صحیح کہ اتنا جلدی انتظام کیسے ہو گیا؟ کہاں بتائیے؟ کہ تم آئے تو تھے لینے کے لیے لیکن تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا، اس لیے میں نے جان کے بچے کی چیز تمہیں کھلا کے ایک رونے والا یہاں بٹھا دیا۔ جب وہ رویا تو اللہ کی رحمت کو رحم آیا، اللہ نے قرض ادا کرنے والا بھیج دیا۔ بھائیو، ہم اپنے مسلمانوں کی آنسوؤں سے مدد کریں، آنسوؤں میں بڑی طاقت ہے۔ غزوہ بدر کا معرکہ فتح ہوا، غزوہ بدر کا میدان جو فتح ہوا تلواروں سے نہیں ہوا، نیزوں سے نہیں ہوا، تلواریں تو تھی ہی 8، گھوڑے تو تھے ہی 2، تو کیسے فتح ہوتی؟ یہ ہمارے نبی کے آنسوؤں سے فتح ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے اور اللہ پاک سے کہتے رہے اے اللہ اللہم انہم خفات عورات، اے اللہ میں جو یہ لے کر آیا ہوں یہ 313 تھوڑے سے لوگ، ان کے تو پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس تو پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، اے اللہ یہ میری 15 برس کی محنت ہے، اگر آج ان کافروں نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو شہید کر دیا تو یا اللہ پھر کبھی زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ رہے اور رو رہے، ساری رات روتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام پہ اللہ نے وحی اتاری، اور یہاں تک بھی وحی اتار دی کہ کون کون آج مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم رسید ہوگا اور کون کون کس جگہ پہ مارا جائے گا۔ آپ نے اٹھ کے فرمایا ادھر اس کی لاش ہوگی، ادھر اس کی لاش ہوگی، ادھر اس کی لاش ہوگی، ادھر اس کی لاش ہوگی۔ اور پھر قرآن پاک کی آیتیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعله اللہ الا بشرا ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ۔ اے میرے نبی آپ مدد مانگ رہے تھے نا، آپ مدد مانگ رہے تھے نا، ہم آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہے، پھر فرمایا 3 بھیج رہا ہوں 3000، پھر فرمایا 5000 بھیج رہا ہوں، پھر فرمایا یہ سب تمہاری تسلی کے لیے ورنہ میں خود بھی آ رہا ہوں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور ایک جگہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ یہ سب تمہیں خوش کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں ورنہ میدان تو اصل میں لڑنے آ رہا ہوں، میں کروں گا سب کچھ، یہ تو تمہاری تسلی کے لیے بھیج رہا ہوں۔ یہ کس سے ہوا؟ دعا سے ہوا۔ اگر اہل پاکستان، اگر ساری امت مسلمہ وہ فریضہ ادا کرے جو ہمارے نبی نے غزوہ بدر کی رات کو چھپر میں ادا کیا تھا، بتائیے اللہ ان کی مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہمارے بزرگ کہتے ہیں جب جماعت کو گشت میں بھیجو نا تو 1 2 3 آدمی کو ذکر میں بھی بٹھا دو، ضروری نہیں کہ 1 3 بھی بٹھا سکتے ہیں، 2 بھی بٹھا سکتے ہیں، ذکر میں بٹھاؤ۔ یہ کیا کرے گا؟
یہ بیٹھ کے مطالعہ نہیں کرے گا کتاب کا، نہ بیٹھ کے اپنی تسبیح پوری کرے گا، یہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے روئے گا، دعائیں کرے گا، یا اللہ میرے 6-8 ساتھی گئے ہیں گشت کرنے کے لیے، ان کی نگاہوں کو حرام سے بچانا، ان کی زبان کو برائی سے بچانا، کسی بدتمیز کے ساتھ بدتمیزی نہ کر بیٹھے، اے اللہ ان کی زبان میں ایسی تاثیر ڈالنا کہ یہ جس سے بات کرے وہ سیدھا مسجد میں آئے، یہ جہاں جہاں جائیں ہدایت کے فیصلے ہوتے چلے جائیں، یہ جہاں جہاں سے گزرے جو ان کو دیکھے جس کو یہ دیکھے ان سب کو ہدایت ملے، یہ ہے کام ذکر میں بیٹھنے والے کا۔ تو اگر وہ گشت میں ہیں تو ہم پاکستان والے ذکر میں بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے؟ روئیں اللہ پاک کے سامنے، روئیں، بوڑھے بھی روئیں، جوان بھی روئیں، بچے بھی روئیں، اب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ حالات بتائیں کہ وہاں کیا قیامت برپا ہے، وہاں کیا قیامت آئی ہوئی ہے، اپنے حالات ان کو بتا کے ان کے دل نرم کریں، پھر ان کو تہجد میں اٹھا کے کہیں بیٹا رو اللہ کے سامنے، یا اللہ تو ان کی کب مدد کرے گا؟ ہزاروں شہید ہو گئے، بچے، عورتیں، ایسے بھی بچے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے، ایسے بھی بچے جن کی ماں بھی شہید، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، بہن بھی شہید، وہ چھوٹا دودھ پیتا لاوارث بچہ پڑا ہوا ہے۔ ایسے بھی ہے کہ لاشیں نہیں مل رہی، ٹکڑے ملے، پورا جسم بھی نہیں ملا۔ باپ اپنے بچے کا ہاتھ لے کر ڈھونڈ رہا ہے، ہاتھ تو میرے بچے کا ہے، میرے بچے کا باقی جسم کہاں ہے؟ اتنا ظلم کہاں ہوگا؟ اللہ پاک کے سامنے ہم روئیں، ہمارے رونے سے، آنسو بہانے سے اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب پکارنے والے مجھے پکارتے میں ان کی پکار کو ضرور سنتا ہوں۔ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو دعائیں قبول فرماتے ہیں، ایک تہجد کے وقت میں، ایک فرض نمازوں کے بعد۔ ظہر پڑھیں، اے اللہ مسلمانان غزہ اور مجاہدین حماس کی مدد کر، ان کو ہمت دے، ان کو صبر دے، ان کی مدد کر، ان کی حفاظت کر۔ ظہر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، فجر کے بعد بھی، تہجد میں بھی۔ ویسے نہیں پڑھتے تہجد تو انہی کے لیے پڑھ لو یار، انہی کے لیے تہجد میں اٹھ جایا کریں، اس لیے کہ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے اور آ کے آواز لگاتے حل من داعٍ فاستجیب لہ، کوئی ہے تم میں دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں؟ حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے تم میں سے سوال کرنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ یہ کتنے کام ہو گئے؟ آخری بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دشمن پہ اپنا ہاتھ ڈال دے، دشمن کی ڈھیل ختم کر دے، اس کے لیے بھی اس موقع کی جو ہمارے نبی کی دعائیں ہیں اس کا ہم اہتمام کریں۔ ان میں سے ایک دعا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ ہمارے نبی کی دعا ہے۔ اور اللہم اکفناہم بما شئت، یہ بھی ہمارے نبی کی دعا ہے۔ یہ دعا ہمارے نبی نے اس وقت مانگی تھی جب آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکے کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، اور سراقہ ابن مالک ابن جشم وہ آپ کے پیچھے لگا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اور کفار قریش سے 100 اونٹ کا انعام لینے کے لیے۔ اب ہمارے نبی اونٹنی پر اور وہ گھوڑے پر، تو سرپٹ گھوڑے کو بھگاتا 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 دور سے غبار بھی نظر آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہمارے نبی سے کہا رسول اللہ غبار ہے، لگتا ہے کوئی پکڑنے آ رہا ہے، اور ہمیں چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ جب وہ قریب آ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا رسول اللہ وہ تو قریب آ گیا، تو علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ تو ہماری اس سے ایسے حفاظت کر جیسے تو چاہتا ہے۔ ہمارے نبی کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلتے ہی سراقہ ابن مالک کے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھس گئے اور خود فالج زدہ ہو کر گر پڑا، فالج کا اٹیک ہو گیا۔
جب اس نے دیکھا نا کہ یہ مجھے لگی ہے کسی کی، تو اس نے کہا محمد مجھے معاف کر دو، مجھے بد دعا لگ گئی ہے، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی مجھے بد دعا لگ گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا معاف کرتا ہوں اس شرط پر کہ ہماری کسی کو خبر نہیں کرو گے۔ کا بالکل وعدہ، کسی کو خبر نہیں کروں گا۔ اب علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کا گھوڑا بھی باہر آ گیا، وہ خود بھی ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کوئی ایسا فالج گرا دے آج کے دشمن پر بھی، ان کے گھوڑوں کو بھی اسی طرح دھنسا دے جیسے اس کے گھوڑے کے پاؤں اللہ نے دھنسائے تھے۔ اس کے لیے یہ دعا ہے، اللہم اکفناہم بما شئت۔ آسان دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یاد نہ ہو تو یہاں بہت سارے علماء طلبہ بیٹھے ہوئے، ان سے لکھوا لیجئے گا یہ دو دعائیں۔ سب سے بہتر ہے کہ 300 دفعہ دونوں پڑھیں، نہیں تو بھئی ایک ایک تسبیح پڑھ لیں ان کی نیت سے، اپنی بھی نیت کر لیں، ان کی بھی نیت کر لیں۔ یہ ان کی مدد ہے، یہ کیا ہے ان کی؟ جب آپ دعا کریں گے نا اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ ان کو دفع کر، ان کو دور کر، ان سے بچا ہمیں یعنی سب مسلمانوں کو، خصوصاً ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے تو ایک دفعہ کہنے سے ہو گیا، ہماری زبانیں کمزور ہیں، ہماری تاثیر بھی کم ہے، تو ہم 100 دفعہ کہیں، 300 دفعہ کہیں۔ تو اگر ایک آدمی کے 300 دفعہ پڑھنے پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا اور یہ دعا اپنا اثر دکھا گئی، تو کتنی ان کی مدد ہو جائے گی۔ تو کیا خیال ہے، شروع کریں گے انشاءاللہ؟ اب جو کرنے کے کام ہیں وہ ہمارے 4 کام ہیں۔ ایک استغفار، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، 300 دفعہ ہم، بچے، عورتیں، مرد، سب کے سب ان کی نیت سے۔ دوسرا صدقہ روز کریں، چاہے 10 روپے ہی کریں، چاہے 50 روپے ہی کریں، بہتر ہے کہ ان تک پہنچائیں، ورنہ بے شک کہیں بھی خرچ کر لیں، لیکن یہ نیت کریں اے اللہ یہ صدقہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس کی برکت سے تو میرے بھائی بہنوں اہل فلسطین سے مصیبت کو ٹال دے۔ اور تیسری بات، ان کے لیے رو رو کر قبولیت کے اوقات میں، خصوصاً تہجد اور فرضوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ اور چوتھا کام، ان کے دشمن کو دفع کرنے کے لیے ان 2 دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ علماء کرام کو توفیق دے تو وہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھیں۔ اپنے علماء کرام سے، اپنے مسجد کے ائمہ سے کہیں کہ وہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھیں۔ قنوت نازلہ ایک بد دعا ہے جو ہمارے نبی نے دین کے دشمنوں کو دی ہے۔ قنوت نازلہ کیا ہے؟ ایک بد دعا ہے۔ کس نے دی ہے؟ رحمت دو عالم نے، جنہوں نے ہمیشہ دعائیں دی ہیں دین کے دشمنوں کو، انہوں نے جو بد دعا دی ہے اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ اور یہ ہمارے نبی نے مسلسل 1 مہینے تک یہ قنوت نازلہ پڑھی تھی، کافروں کے لیے بد دعا کی تھی، اس وقت جب آپ کی صحابہ کی جماعت میں سے 70 صحابہ کو ایک قبیلے والوں نے دھوکہ دے کے شہید کیا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، ہمارے نبی نے 1 مہینے تک ان کے لیے بد دعائیں کی تھیں۔ ہمارے تو ہزاروں شہید ہو گئے۔ تو بھائی ان اعمال کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور جو سب سے پہلے درخواست کی، بتکلف غم زدہ بننے کی کوشش کرے، چھوڑ دیں مستیاں، چھوڑ دیں گناہ، چھوڑ دیں برائیاں، چھوڑ دیں میوزک، گانا سننا، نماز میں سستی اور برائی کی طرف، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں لوگ اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ کہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔